تو یہ میں نے چند چیزیں پیش کی ہیں. بدعت کے متعلق کثرت سے احادیث وارد ہوئی. سب سے اہم حدیث میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گی کیونکہ ظاہر وقت محدود ہوتا ہے, خاص طور پر لیٹ آنے سے اور محدود ہو جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں حوض کوثر پر تم لوگوں کا انتظار کروں گا, اور جو حوض کوثر سے جام پی لے گا اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی, اسے جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا. حوض کوثر پر پانی مل جانے کا مطلب یہ ہے کہ آخر کار ہم جنت میں جائیں گے انشاءاللہ, جہنم میں جائے بغیر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم لوگ مجھے میرے پاس جب آؤ گے تو میں ایسے پہچان لوں گا جیسے آدمی اونٹوں میں سے اپنے اونٹ پہچان لیتا. تو گروہ تم لوگ آؤ گے, میں تم لوگوں کو پانی دوں گا حوض کوثر کا. تو ایک گروہ جو ہے دور سے مجھے پکارتا ہوا میری طرف آ رہا ہوگا, اور میں ان کا منتظر ہو کر رک جاؤں گا کہ ان کو دیکھنے لگوں گا. تو اتنے میں فرشتے بیچ میں حائل ہو جائیں گے اور ان کو مار کر ہٹانے لگیں گے. تو میں ان سے کہوں گا ان لوگوں کو کیوں ہٹا دے ہو؟ تو وہ کہیں گے کہ آپ کو نہیں بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیسی کیسی نئی باتیں ایجاد کی تھی. تو آپ کہتے ہیں, میں کہوں گا جنہوں نے دین کو بدل دیا میرا ان سے کوئی تعلق نہیں. اسی طرح ایک اور حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اللہ میری امت کا ایک گروہ جو ہے جہنم میں ڈالا جائے گا تو میں اللہ سے کہوں گا اللہ جی آپ نے میری امت کے لیے مجھ سے وعدہ کیا تھا. اللہ فرمائیں گے نبی آپ کو نہیں پتا انہوں نے دین کو آپ کے بعد بدل دیا. یہ سن کر میں وہی کہوں گا جو اللہ کے بندے عیسیٰ نے اپنی امت کے متعلق کہا تھا کہ میں تو مر گیا تھا آپ ہی ان پر گواہ تھے, آپ کو پتا انہوں نے کیا کیا. تو یعنی جس کا دین میں تبدیلی کرنا, اصل میں بدعت ہی جب کہتے ہیں نا تو لوگ اس کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں. بدعت کرنا یعنی دین میں نئی چیزیں شامل کرنا یا نئی شامل شدہ چیزوں کو مان لینا اور ان پر عمل کرنا ثابت ہو جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شفاعت نہیں کریں گے. اب آپ سوچئے کہ کتنا بڑا خطرہ ہے کہ ہم پیسے بھی لگاتے ہیں, کوشش بھی کرتے ہیں, ٹائم بھی دیتے ہیں, مشقت بھی کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ثواب ملے گا, مگر اس کا نتیجہ کیا ملے گا کہ روز قیامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنا امتی ماننے سے انکار کر دیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم کر دیے جائیں گے. آپ سمجھ آئی کہ بدعت کتنا بڑا خطرہ ہے؟ یہاں تک بات سمجھ آئی؟ چلیے اب آگے بڑھتے ہیں. آج ہم کن بدعتوں کا شکار ہیں؟ اگر آپ سچی بات پوچھیں نا تو ہماری 60 to 70% لائف جو ہے نا وہ بدعتوں پر مشتمل ہے دین کے معاملے میں. جیسے موت کی رسم, مرنے والے کے پاس بیٹھ کر 2.5 سپارے پڑھنا کہاں سے آیا ہے؟ قرآن سے, حدیث سے, کہاں سے آیا ہے؟ کہیں سے بھی نہیں آیا. مرنے والے کے پیچھے جو ہے وہ 3 دن جو مختلف چیزیں آپ لوگ پڑھتے ہیں, کیا جی کل جس کو آپ کہتے ہیں, کہاں آیا؟ کل کا ختم کہاں آیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 7 بچے ان کی زندگی میں فوت ہوئے. آپ کے پیارے چچا حضرت حمزہ شہید ہوئے, آپ کے کتنے ہی ساتھی شہید ہوئے. کسی کے پیچھے آپ مجھے ایک ثبوت لا دیجیے کہ یہ ختم کرائے گئے, اور پھر ان کو باعث ثواب سمجھا جاتا ہے, اور اتنا باعث ثواب سمجھا جاتا ہے جو نہیں کراتا کہتے ہیں ہاں جی ہے نا, اپنے پیو پیچھے ختم ہی نہیں کرایا. بدعتیں, دین میں انوویشنز, نئے اضافے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین, ان کے شاگرد یعنی کہ تابعین کرام, کبھی بھی آپ مجھے ایک مثال لا دیں کہ کسی کے پیچھے ختم کیے گئے. وہ دعائیں خیر تھی کی جاتی تھی, آپ بھی کریں. جو آتا تھا دعائیں خیر کرتا تھا, اٹھتا تھا, چلا جاتا تھا, آپ بھی کریں, کس نے روکا ہے؟ لیکن یہ جو تیجے اور یہ سویم اور چہلم اور جمعراتیں کہاں سے ثابت ہیں؟ سب بدعتیں. دین میں نئی چیزیں ہیں, نہ اللہ نے حکم دیا, نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, نہ صحابہ ہمیں کرتے نظر آتے ہیں, نہ تابعین کرام, نہ تبع تابعین کرام. اس کے بعد کا زمانہ تو یعنی جو ہے وہ نارمل زمانہ ہے. اس کے بعد جس نے جو بات کی اپنی مرضی سے, اور آج بھی علماء کی بڑی تعداد روکتی ہے مگر سننے والا کوئی نہیں ہے, کوئی سننا ہی نہیں چاہتا. تو آپ اس کو پلیز سنیے, سمجھنے کی کوشش کیجیے, آپ کے فائدے کی بات ہے. آپ یقین کریں کہنے والوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا, کوئی فائدہ نہیں ہوتا. ایک عالم بیچارہ اگر کہتے ہیں نا کہ مت کرو, اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. فائدہ دنیاوی طور پر ان کو ہوتا ہے جو کراتے ہیں, کیونکہ وہ آتے ہیں, وہ پیسے لیتے ہیں, وہ کھانا کھاتے ہیں, ہے نا, اور فیورٹ بھی ہو جاتے ہیں. جو منع کرتا ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, جن کو روکتا ہے ان بے وقوفوں کا فائدہ ہے. کیوں؟ یہ کام کر کے جب آپ اللہ کے حضور جائیں گے روز قیامت تو حوض کوثر سے روک دیے جائیں گے. آپ سوچ سکتے ہیں اس بات کو؟ روز قیامت کیا کیفیت ہوگی جب قبروں سے اٹھائے جائیں گے تو سب بے لباس, ننگ دھڑنگ, ایسے اٹھیں گے جیسے کہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے. اس کے بعد زمین بالکل سٹریٹ ہوگی, جیسے بیڈ شیٹ آپ کھینچ کر بچھاتے ہیں اس پہ سلوٹ نہیں ہوتی ہے, ایسے بالکل کہیں کوئی سایہ کچھ بھی نہیں. بے تحاشا افراد ہوں گے, اور صرف انسان ہی نہیں ہوں گے, جانور, چرند, پرند سب ہوں گے.
सूरज बराह रास्त चमक रहा होगा और पसीना कैसे बह रहा होगा, किसी के पैरों तक आ रहा होगा, किसी की पिंडलियों तक आ रहा होगा, किसी के घुटनों तक आ रहा होगा, किसी की कमर तक आ रहा होगा, किसी के मुंह में पसीने की लगाम डाली गई होगी और कोई पसीने में होते खा रहा होगा। इस सूरत हाल में पानी कहीं में असर नहीं होगा सिवाय अपने अपने नबियों के पास, और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ हमें पानी प्रोवाइड करेंगे उम्मत मोहम्मदिया को, और हौज़े कौसर है। अब जिसने दीन में इनोवेशन को कबूल किया, दीन में नई चीजों को कबूल किया, उसको हौज़े कौसर से रोक दिया जाएगा। अफोर्ड कर सकते हैं? अगर नहीं कर सकते तो अभी वक्त है, सोचे जमाने का क्या, इससे तो बातें करनी है। आप पर्दा करेंगे तो लोग कहेंगे हाँ 35 साल जिंदगी तो गुजार के पर्दा करना याद आ गया। अगर आप फैशनेबल हो जाएंगे तो कहेंगे देखो नंग फिरती, ये तो आपको कहीं भी नहीं जीने देंगे। रब को राजी करे, उसका राजी होना अहमियत रखता है। उस दिन से डरे जब अल्लाह कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको नहीं पता जिनकी सिफारिश करने के लिए आए हैं इन्होंने दीन में तब्दीलियां कर दी थी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो जाए, तब कौन आएगा? अल्लाह भी नाराज, नबी भी नाराज, किसने बचाना है? कौन आगे आने वाला है? कोई भी। दीन को बदलना दर हकीकत दो बातों की यानी गवाही देता है। पहली बात तो ये कि या तो दीन मुकम्मल नहीं है, दीन में कमी है, अल्लाह ने मुकम्मल नहीं किया, हम मुकम्मल कर दें। अल्लाह को याद नहीं रहा, हमने पूरा कर दिया। या दूसरी ये है कि इस दीन से हम मुतमईन नहीं है, हमें दीन ऐसा नहीं ऐसा चाहिए। तो दोनों ही चीजें दर हकीकत कुफ्र है। लिहाजा इन चीजों को मामूली मत समझिए कि जो कराते हैं तो क्या फर्क पड़ता है, जो नहीं कराते तो क्या फर्क पड़ता है। जो कराते हैं कराने तो नहीं, हम कैसे रहें कि कराते रहो, हमें आपसे मोहब्बत है, आप सब हमारे बहन भाई हैं। हमारा सबसे बड़ा हक एक दूसरे पर क्या है? जहन्नुम से बचाना एक दूसरे को। तो कैसे आपको कहेंगे हाँ चेलम सोयम सब करा लो और रोजे क़यामत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से खाली जो खोजे कौसर से रोक दिए जो करा लो। अगर आप इस कीमत पर ये रस्में करा सकते हैं तो फिर आपकी मर्जी। उसके बाद ये जो कुरान खानी हमने राइज की हुई है, कुरान खानी का ये तसव्वुर कभी भी कहीं भी नहीं मिलता, ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, ना सहाबा किराम से, कभी भी नहीं। इतना जरूर है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भी कभी दावत वगैरह पर बुलाया जाता, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा शुरू में एक छोटा सा दर्स दे देते थे। हमेशा जब तक खाना आता था ना तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोटा सा दर्स दे देते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में कुरान की महफिलों की एक ही शक्ल थी, यही शक्ल जो अल्हम्दुलिल्लाह हम लेकर बैठे हुए, कुरान पढ़ना सीखना सिखाना। कुरान की आयत पढ़ते थे और उनका मफहूम बताते थे, बस। कुरान फहमी जिसे आप कहते हैं। कुरान खानी एक प्योर इनोवेशन है। ये जो हम करते हैं ना, बैठ जाते हैं सिपारे लेकर, अगर जिसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे बेवजू लोग पढ़ लेते हैं, पढ़ना नहीं आता पढ़ लेते हैं, और पढ़े बगैर ही सफे पे लटते जाते हैं, बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ होता है, तलफ्फुज नहीं है, वो सब चीजें। मैं किसी की बात नहीं कर रही, मैं सिर्फ एक पॉइंट से बात कर रही हूँ, और ये पॉइंट इतना शदीद और खौफनाक है कि इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर आपको शक पड़ जाए कि आपके खाने में जहर मिलाया गया है, आपको लाख बताया जाए कि 60 डिशेज में से सिर्फ कोरमे में मिलाया गया, आप एक भी चीज को हाथ नहीं लगाएंगे, टेबल के पास भी नहीं आएंगे। इतनी प्यारी है जिंदगी। तो वो जिंदगी जो हमेशा की है, वहां पर कौन काम आएगा? आपको पता है जहन्नमियों का क्या हाल है? अल्लाह रब्बुल करीम इरशाद फरमाते हैं कि उनको जब प्यास लगेगी तो उन्हें मोहल दिया जाएगा। साहबा ने पूछा मोहल क्या है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? आपने फरमाया खोलता हुआ पानी होगा जो उनको पीने के लिए दिया जाएगा। वो मुंह नहीं खोलेंगे जब, तो उनके सरों पर डाल दिया जाएगा, और उसकी गर्मी इतनी ज्यादा होगी कि उनकी स्किन सर पर पड़ते ही उनकी स्किन पैरों तक उनको छोड़ देगी। और अगर कोई घूंट ले लेगा तो उसकी गर्मी इतनी ज्यादा होगी कि पेट फट जाएगा और आंतें बाहर निकल आएंगी। उस जहन्नुम पर राजी हैं आप सिर्फ ये बात सुनने के लिए कि जी एने मादा चेलम किड्डा वड्डा कीता, ये तो तुमने नहीं कहा कि हर महीने कुरान खानी कराते। आप कराना चाहते हैं, घर से कुरान करा लें, जिस पर आपको एतमाद है उसको बुला ले, कुरान पढ़ ले, कुरान का मफहूम वाज़ेह कर ले। कुरान खानी प्योर बिद्दत है, इनोवेशन, दीन में इजाफा। उसके बाद ये जो आप यासीन पढ़ाते हैं, यासीन शरीफ पढ़ना मसला नहीं है, आप जितनी चाहे पढ़े, मुअज़्ज़ज़ तरीन सूरह है कुरान की। जिस तरीके से हम पढ़ाते है ना, 71 दफा पढ़ाएंगे, 40 दफा पढ़ाएंगे, पता नहीं 41 दफा पढ़ाएंगे, उसके बाद चिट्टे चावल और दूध होना चाहिए, उसपे पंजा भी लगना चाहिए। खैर पंजे को छोड़े हुए एक लहदा मसला है, लेकिन ये तरीकाकार कहां से आया? क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को बताया?
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مشکلات کے لیے ہمیں کیا بتایا ہے؟ آپ نے کہا جب تمہیں کوئی حاجت ہو اللہ سے یا اللہ کے کسی بندے سے 2 رکعت نماز عمدہ وضو کرو اور 2 رکعت عمدہ نماز نفل پڑھو اور اس کے بعد اللہ کی تعریف کرو جتنی کر سکو اور پھر درود پاک مجھ پر بھیجو جتنا بھیج سکو، پھر اللہ کے حاجت پیش کرو، اللہ قبول کرے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات فرمائی، ارشاد فرمائی ہمیں، صحابہ میں بیٹھے تھے، آپ نے کہا میں تمہیں وہ اللہ کا نام نہ بتاؤں جسے پڑھ کر تم دعا مانگو اللہ ہر حال میں قبول کرے؟ صحابہ نے کہا جی ضرور بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے بھائی یونس کی دعا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تھوڑا آگے آگے ہو جائے، جگہ ہے تو اس کو پڑھنا۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا اپنا طریقہ کیا تھا؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ جب آپ پریشان ہوتے ہیں فوراً نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے، یعنی نفل نماز پڑھتے۔ کہیں سے بھی یہ ثابت ہے کہ جی فلاں وقت آپ کو مصیبت آئے تو یاسین اتنی دفعہ اور اس طریقے سے پڑھو، یا کہیں یہ لکھا ہے کہ سورہ مزمل اتنی دفعہ اس طریقے سے پڑھو، یا کہیں یہ لکھا ہے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 1 کروڑ دفعہ یا 1.25 لاکھ دفعہ پڑھاؤ اور سارے محلے کو جمع کر لو، خود کچن میں گھس جاؤ؟ کہاں لکھا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا خود پڑھو، کبھی مفہوم پر نہیں غور کرے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ جی آپ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، آپ پاک ہے، گناہ گار میں ہوں۔ اب غلطی مصیبت مجھ پر آئی ہے نا، آپ نے سارے محلے سے کہلوا دی، سارے کہہ رہے ہیں میں گناہ گار ہوں میں گناہ گار ہوں، تو رحم مجھ بھی ہونا ہے؟ کیسے؟ کبھی سوچیے ان باتوں پر۔ آپ ویسے خود سورہ یاسین جس طرح چاہے پڑھے، آپ خود جو ہے سورہ مزمل جتنی چاہے پڑھے، آپ کو جو سورہ پسند ہے، جیسے مجھے رحمان بہت پسند ہے میں اس کو کثرت سے پڑھنا پسند کرتی ہوں، آپ کی مرضی ہے۔ قرآن کا ہر لفظ باعث برکت اور رحمت ہے، آپ جو لفظ پڑھ کر، جو آیت پڑھ کر، جو سورہ آپ کو اچھی لگتی ہے پڑھ کر دعا کریں اپنے لیے۔ لیکن یہ جو ہم نے ختموں کے طریقے بنائے ہوئے ہیں، پیور بدعت، انوویشن، ہو سکتا ہے میری بات آپ کو ناگوار لگ رہی ہو سکتا ہے میری بات آپ کو بوجھ لگ رہی ہو، میں آپ سے صرف ایک درخواست کروں گی، آپ سب کے پاس انٹرنیٹ ہے، آپ سب کے پاس موبائل ہے، آپ سب کے پاس کمپیوٹر ہے، سرچ کر کے دیکھیں کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ سب کیا؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو کرنے کا حکم دیا یا اجازت دی؟ کیا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، تابعین کرام، تبع تابعین کرام ایسا کرتے تھے؟ جب کوئی بھی نہیں کرتا تھا تو پھر ہم نے کیوں شروع کر دیا؟ اور جب ہم نے شروع کیا تو دلیل کیا ہے؟ اس کے علاوہ جتنے وظیفے آپ پڑھتے ہیں، وہ جی آیت کریمہ لکھو، اس کو اتنی دفعہ اور اس کو آٹے کی گولیوں میں گھول لو اور پھر جا کر جو ہے وہ دریا میں پھینکا، یہ کہاں سے آیا؟ کس نے بتایا؟ پھر یہ جو یاسین کی جتنی مبینیں ہیں ان کے بیچ میں کل رکھ لو اتنی دفعہ، ان کے پہلی مبین پر پتہ نہیں کتنا کیا پڑھنا ہے، پھر واپس جاؤ پھر دوسرے مبین میں پتہ نہیں کیا پڑھنا ہے۔ کس نے بتایا یہ طریقہ؟ قرآن کو توڑ کر اس کے اندر کوئی چیز فٹ کرنا کس نے بتایا یہ طریقہ؟ کیا یہ قرآن کو بدلنا نہیں ہے؟ کس نے اجازت دی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی؟ روز قیامت اگر اللہ کہے کہ اے فلاں کھڑا ہو اور بتا تو نے میرے قرآن کو آگے پیچھے کیسے کیا ترتیب کو، کیا جواب دیں گے؟ کیسے جواب دیں گے؟ اور یہ طریقہ آیا کہاں سے؟ بتایا کس نے؟ نہ اللہ نے بتایا، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، نہ کسی صحابی کو ہم نے کرتے ہوئے پایا۔ ہماری کیا حیثیت ہے ہم خود سے کرنا شروع کر دیں؟ ہم پر وہی آتی ہے خدا نخواستہ معاذ اللہ، ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ پھر وہ جی آیت کریمہ پڑھنے بیٹھ جاتے ہیں، کیا جی پیالوں میں آیت کریمہ گرم ہے؟ اچھا یہ بھی ایک نیا تصور ہے، آیت کریمہ گرم ہوتا ہے تو ثبوت کیا ہے جی کہ حضرت یونس علیہ السلام نے پانی میں پڑا تھا، بھائی ان کو مچھلی کھا گئی تھی، ان کو مچھلی نے نکل لیا تھا، ویل نے نکل لیا تھا، ویل جا کر سمندر کی تہوں میں بیٹھ گئی تھی، اس لیے پانی میں پڑا تھا، اور جہاں وہ بیٹھے تھے وہاں پر سردی نہیں تھی، وہ ویل کے میدے کے اندر تھے، وہاں پر شدید گرمی تھی۔ آپ کو پتا آپ کے اسٹمک میں کتنی گرمی ہوتی ہے؟ کبھی ایسیڈیٹی ہوتی ہے تو اندازہ ہوتا ہے نا؟ قطعی خرافات۔ اور کیا کرتے ہیں؟ پانی کے پیالے بھر کر رکھ لیتے ہیں، تسبیحاں بیچ میں ڈبو ڈبو کے پڑھتے ہیں۔ کس نے بتایا یہ طریقہ؟ خود پڑھیے، اللہ سے عرض کیجئے اللہ جی مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دے۔ سب بدعتیں۔ اور کیا ہے بدعت؟ آپ کو حوض کوثر سے روک دینے والی چیز۔ اس بات کو بار بار ذہن میں رکھ کر اپنے اعمال کو جو ہے نا اینالائز کریں، چیک کریں۔ پھر اس کے بعد ایک اور بڑی بدعت یہ جی شادی کے موقع پر قرآن کے سائے میں رخصت کرنا، کہ قرآن کا سایہ کرنے سے جی برکت ہوگی۔ بھائی قرآن کا سایہ کرنے سے برکت نہیں ہوگی، اگر ایسا ہو تو جس گھر میں قرآن ہو وہاں پر ڈاکو ہی نہ ہے، قرآن کا سایہ وہاں پر بھی ہے نہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو قرآن کے سائے میں رخصت کیا تھا؟
قرآن بچیوں کو دے کر رخصت کرے, ان کے ذہنوں میں ڈال کر رخصت کرے, تب برکت آئے گی زندگی میں. پھر اس سے بھی بڑی بدتمیزی, دلہن کو گھر میں لاتی جی پہلا کام کیا کرانا ہے, قرآن پڑھانا. پہلے آپ نے اس کو 4 کا 5 گھنٹے چھوڑے رکھا بیوٹی پارلر پہ, اس بیچاری کو انہوں نے وہاں جو بھی رگڑا شگڑا, اس کے بعد کیا کیا, نیل پالش لگائی. کیوٹیکس کے بغیر تو دلہن مکمل ہی نہیں ہو سکتی, نیل پالش لگائی سب نے. اس کے بعد اب وہ بیچاری وضو میں نہیں ہے, وہ صبح سے ایک یعنی غیر آرام دہ حالت میں ہے, اس حالت کے اندر اس کو کوئی سکون میسر نہیں آیا. پتہ نہیں وہ بیچاری یعنی سارے دن میں کوئی نماز بھی ادا نہیں کر سکی ہوتی, بچیاں بے وضو شدید بری حالت میں, ڈیز ہے نہیں ہے, کیا صورتحال ہے کسی کو نہیں پتا, لے جا کر قرآن گود میں رکھ دیتے. درست ہے. اور کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دلہنوں کے ساتھ ایسے ہی ہوتا تھا کہ وہ آتی تھی تو ان کی گود میں قرآن رکھ دیا جاتا تھا؟ بتائیں, ہوتا تھا؟ نہیں ہوتا تھا نا. آپ کو بھی اتنا علم سب کو ہے. یہ بدعت نئی چیز, اور اس پہ یہ سمجھنا کہ جی ثواب ہوگا, نہیں, اس پہ کوئی ثواب نہیں ہوگا. دلہن بیچاری جو ہے وہ خود تھکی ٹٹی آئی ہے اور آپ لوگوں کے رسم و رواج کا شکار ہے, اس کے اوپر یہ سب کچھ شروع کر دیتے. پھر اس کے علاوہ یہ جی کالے بکرے مارنا دلہنوں پر سے, ان سے کبوتر آزاد کرانا ہے نا, اور یہ سمجھنا کہ جس سے برکت آئے گی اس سے اجر ہوگا اور اس سے ثواب ہوگا. نہیں, کوئی اجر کوئی ثواب نہیں ہوگا, یہ کوئی دین کا اصول نہیں ہے. اور اس نیت سے کہ جی گھر میں رزق میں برکت رہے گی, چاول پھنکوانا, یہ سب دین کے نام پر بدعت ہے. اچھا, یہ جو مہندیاں اور یہ چیزیں ہیں, کیا یہ بھی بدعت ہے؟ اچھا نہیں, یہ بدعت نہیں ہے. یہ ویسے رسمیں خراب ہیں لیکن یہ بدعت میں نہیں آتی. بدعت وہ چیز ہوتی ہے, اس کا والیوم تھوڑا سا کم کر دو, اس کی یہ رک جائے گی, شور کم ہو جائے گا. یہ بدعت صرف وہ کام ہوتا ہے جس میں اجر کی توقع رکھی جائے. تو مہندیاں وغیرہ جب یہ کرتے ہیں تو وہ تو انجوائمنٹ کے لیے کرتے ہیں, کیا کہتے ہیں, چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہیں, ہے نا, تو لہٰذا وہ ثواب کی نیت سے نہیں کرتے, لہٰذا اس میں جو ہے نا بدعت کا عنصر نہیں آتا. وہ تو غیر مسلموں کی مشابہت اختیار کرنا, جو غیر مسلموں کی مشابہت اختیار کرے گا وہ غیر مسلموں کے ساتھ اٹھایا جائے گا. ٹھیک ہے بیٹا, اتنا ہی ہوگا. جو غیر مسلموں کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا, وہ اور مسئلہ ہے. بدعت میں کون سے کام آتے ہیں, جو دین کا حصہ اور اجر کا سبب سمجھ کر کیے جائیں. ٹھیک ہے. پھر اس کے علاوہ ایک اور بڑی بدعت کیا ہے, مزار بنانا, قبریں پکی کرانا. یہ نہیں کہ خالی بزرگوں کے مزار, اپنے بڑوں کے مزار بھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وقت کے زمانے کے عامرین کو حکم دے رکھا تھا, 1.5 ہاتھ سے اونچی جو قبر ہو, 1.5 ہاتھ سمجھتی ہے نا, یہ 1 ہاتھ ہے, یہ 1 ہاتھ ہے, اس کے اوپر آپ 1 ہاتھ اور رکھ لیں, اس سے اونچی جو قبر ہو اس کو برابر کر دیا جائے, اور جو پکی قبر دیکھو اس کو بھی برابر کر دو. لہذا اس کی کوئی اجازت نہیں ہے. ایک طرف تو یہ شرک میں ہو جاتا ہے, دوسری طرف یہ بدعت ہے. اسلام میں کبھی بھی قبریں نہ پختہ بنائی گئی, نہ ان پہ سنگ مرمر لگائے گئے, نہ ہی ان کو جو ہے سجایا سوارا گیا. تو مزار بنانا بذات خود بدعت ہے. اس پر جانا نہ جانا وہ سارے مسئلے الگ ہیں, میں اس پہ بات نہیں کر رہی, میرا صرف موضوع بدعت ہے. آج میں صرف اسی کے اندر بات کر رہی ہوں. ٹھیک ہے. یہ سارے ان کو بنانا, ان کو سجانا سوارنا, ان کی راکھی کرنا, یہ ساری بدعتیں ہیں. ان کی کوئی اسلام میں اجازت نہیں ہے کہیں کسی طرح سے. ٹھیک ہے. پھر اس کے علاوہ جو ایک بڑی اہم ہمارے ہاں بدعتیں رائج ہیں مہینوں کے حوالے سے, سفر کے حوالے سے, محرم کے حوالے سے. محرم میں جو بھی کرتے ہیں شیعہ سنی سارے برابر ہیں, سنی بھی کوئی کام نہیں کرتے, ساری کی ساری بدعتیں, ان میں کوئی جواز نہیں ہے. کالے کپڑے پہننا, شادیاں نہ کرنا, یہ تو سنی بھی کرتے ہیں نا, محرم میں شادی نہیں کرنی. محرم کا مہینہ تو جب سے اللہ نے بنایا مہینہ محرم ہے, اور مہینہ محرم کا ہمیشہ سے حرام ہے. اس کی حرمت کا تعلق حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے نہیں ہے, وہ واقعہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد پیش آیا. محرم کی حرمت تو پہلے سے ہے, محرم ہمیشہ سے بابرکت مہینہ. اور اگر کسی کے فوتگی کے زمانے میں نکاح نہیں کرنا چاہیے تو پھر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ مستحق ہے کہ وہ ربیع الاول میں فوت ہوئی تو ربیع الاول میں آپ کچھ بھی نہ کریں. ربیع الاول میں تو خوشیاں نہیں ختم ہوتی ہیں, اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ جس مہینے میں فوت ہوئے اس میں ماتم بھی ختم نہیں ہوتا. یہ کیا کانٹراڈکشن ہے؟ در حقیقت یہ بدعت ہے. سوگ ہر کسی کے لیے صرف 3 دن کا ہے, سب کا سوگ. حسین رضی اللہ عنہ شہید ہوئے, اللہ ان کے درجے بلند کرے. شہید تو ایسی زندہ مانا جاتا ہے, یعنی ان معنوں میں نہیں.
کہ اس کی بیویاں جو ہیں وہ نکاح نہ کریں اور اس طرح سے دنیاوی طور پر زندہ نہیں، جنتوں میں وہ زندہ ہیں اور اللہ رب کریم ان کو رزق دیتا ہے، ان کو بلند مرتبے دیتا ہے. ٹھیک ہے، لہٰذا شہید کا تو ویسے ہی سوگ نہیں ہے، لیکن جو مر بھی جائے اس کا سوگ بھی 3 دن ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو اللہ پر ایمان رکھے اور آخرت پر ایمان رکھے اس کو جائز نہیں ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ کسی کا سوگ منائے سوائے بیوی کے کہ وہ شوہر کا سوگ 4 میں 10 دن مناتی ہے بیوہ، باقی اس کے سوا 3 دن سے سوا کسی کا زیادہ سوگ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد محرم میں جتنے بھی کام ہوتے ہیں، کالے کپڑے پہننا اور مجلسیں کرانا اور سبیلے لگانا اور یہ سمجھنا کہ وہ ثواب ہوگا، یہ سارے کام بدعت ہیں. ٹھیک ہے، ان کا کوئی اسلام میں گنجائش نہیں ہے. ہم حسین رضی اللہ عنہ سے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے زیادہ پیار نہیں کرتے، انہوں نے ایسا کوئی طریقہ نہیں کیا. ہاں، آپ کو حسین رضی اللہ عنہ سے پیار ہے، آپ ان کو یاد کریں، ان کا کردار دیکھیں، اس کو اپنائیں، ان کے نام پر خیرات کریں، ضرور کریں، آپ کو کوئی نہیں روک رہا، جتنی چاہے خیرات کریں، لیکن ایک مخصوص ٹائم کے اوپر مخصوص انداز کے سبیلے لگانا اور مخصوص انداز کے جلوس نکالنا یہ کوئی محبت کا ثبوت نہیں ہے. اور یہ جو مذہب کے نام پر جلوس نکالے جاتے ہیں نا، یہ بھی بدعت. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کوئی جلوس نکالا تھا؟ تو پھر یہ کیا محرم میں بھی جلوس نکلتے ہیں اور ربیع الاول میں بھی جلوس نکلتے ہیں؟ کس بات کے؟ جلوس نکالنے سے ثواب ہوتا ہے؟ دونوں حوالوں سے میں پوچھ رہی ہوں. ہمارے شیعہ بہن بھائی بھی یہی کرتے ہیں نا، گھوڑا لے کر نکل آتے ہیں سڑکوں کے اوپر، اور ربیع الاول آتا ہے تو ہمارے سنی بہن بھائی نکل آتے ہیں. میرا آپ سے ایک سیدھا سا سوال ہے کہ کیا ہمیں جلوس نکالنے سے ثواب ہوگا؟ کیا جلوس نکالنا دین میں باعث ثواب ہے؟ بلکہ لوگ پریشان ہوتے ہیں، اس کے اوپر پریشانی بڑھتی ہے. جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو مسلمانوں کا رستہ تنگ کرتا ہے وہ اپنے لیے جنت کا رستہ تنگ کرتا ہے. اور یہاں تو آپ کو بتائیے کہ ان جلوسوں کے موقع پر کیا ہوتا ہے. تو محرم کے مہینے میں جو کچھ کیا جاتا ہے سب کی سب بدعتیں. آپ کو مجھ سے بہتر پتا ہے کیا کچھ ہوتا ہے. پھر سفر کے مہینے میں جو کچھ کیا جاتا ہے وہ بھی بدعتیں. سفر کے مہینے کی کوئی نحوست نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفر کے مہینے کی کوئی نحوست نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، تو لہٰذا یہ بات بھی بدعت ہے، ایک نئی چیز ہے جو ڈالی گئی اسلام میں، اسلام کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک، اب ربیع الاول کے مہینے کی بدعت بھی دیکھ لیجئے جو عید میلاد النبی مناتے ہیں. پہلی بات یہ ہے اسلام میں 2 عیدیں آپ کو بخوبی پتا ہے، عید الفطر، عید الاضحیٰ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تیسری عید انٹروڈیوس کرائی تھی؟ یہ پیچھے والے بھی ذرا حوصلے سے جواب دینا. تیسری کوئی عید انٹروڈیوس کرائی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کوئی تیسری عید مناتے نظر آئے آپ کو؟ تابعین کرام نے کبھی کوئی تیسری عید منائی؟ تو پھر ہمارے پاس کہاں سے آئی تیسری؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مدینہ میں جب آپ آ گئے تو انصار آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام سے پہلے ہم لوگ 2 دن کھیل کود منایا کرتے تھے، میلہ کرتے تھے 2 دن کا، کیا ہم کر سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ نے تمہیں بہتر 2 دن دے دیے، عید الفطر، عید الاضحیٰ. اور آپ لوگوں نے یعنی اس چیز سے اندازہ کیا، سمجھا کہ ہمیں اپنی طرف سے کوئی دن خوشی یا غم کے مقرر کرنے کی اجازت نہیں ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر یہ جو کچھ کیا جا رہا ہے، کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے زیادہ محبت ہے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ ابو بکر تو وہ ہیں کہ ان کی محبت کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے میں نے سب کے احسانات کا بدلہ چکا دیا، ابو بکر اور خدیجہ کے احسانات کا بدلہ میں نہیں دے سکتا، اللہ دے گا. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عید میلاد منایا، عمر نے منایا، عثمان نے منایا، علی نے منایا رضی اللہ عنہ. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 24 سال زندہ رہی، انہوں نے منایا. کیا آپ ان سے زیادہ محبت رکھتے ہیں؟ دین میں انوویشن ہے بھائی، بدعت ہے. جھوٹ بولتے ہیں آپ سے جو کہتے ہیں کہ جی جس نے میلاد منایا روزہ قیامت اس کو جنت میں فری بھیج دیا جائے گا، جھوٹ بولتے ہیں. اگر یہ بات ہوتی تو خطبہ حجۃ الوداع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ فرماتے کہ میں تم لوگوں میں ایسی چیز چھوڑے جا رہا ہوں. قرآن پاک کے بارے میں کہا نا کہ آپ لوگ کسی تفرقے میں نہ پڑنا، اس کو دیکھنا. جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع پر کہا میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں تمہارے مابین، قرآن اور میری سنت. اگر اسے پکڑے رکھو گے تو فرقہ میں نہیں پڑوں گی. آج ہم نے بدقسمتی سے وہی چھوڑ دیا نا.
تو دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عید میلاد اگر کوئی حقیقت ہوتی تو صحابہ اس کو بالکل نہ چھوڑتے. انہوں نے نہیں منایا, کبھی نہیں منایا, آپ جانتے ہیں. تو پھر ہمارے پاس جواز کہاں سے آیا؟ اچھا میں آپ کو اس کی ہسٹری بھی بتاتی ہوں. پہلے 600 سال تک کبھی عید میلاد نہیں منایا گیا. 600 سال, مذاق نہیں ہوتا. 6ٹھی صدی ہجری کے آخر میں مصر میں فاطمیوں کی حکومت آئی. فاطمیوں کی حکومت مراد جو اپنے آپ کو سید کہلاتے تھے, حضرت علی اور فاطمہ کی اولاد کہتے تھے. انہوں نے جب اپنی گورنمنٹ لی تو انہوں نے کہا کہ اب ہم کوئی تو ایسا کام کریں کہ پتا چلے کہ ہم تو آپ کے اہل خانہ میں سے ہیں, تو ہم کوئی بڑا آپ سے پیار کرتے ہیں, کچھ تو ایسا ہونا چاہیے. لہٰذا انہوں نے غور و خوض کے بعد یہ فیصلہ جاری کیا کہ یہ ربیع الاول منایا جائے. اب 600 سال تک جس میں صحابہ کا زمانہ, تابعین کا زمانہ, تبع تابعین کا زمانہ موجود ہے, کبھی عید میلاد نہیں منایا گیا. 600 سال بعد کیسے ان کو اندازہ ہوا کہ جی یہ منایا جانا چاہیے؟ پھر آپ یہ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیٹ آف برتھ کنفرم نہیں ہے. کسی ایک بھی کتاب سے آپ ڈیٹ آف برتھ کنفرم نہیں ڈھونڈ سکتے, جتنی چاہے ہسٹری تلاش کر لیجئے. 1 ربیع الاول, 9 ربیع الاول اور 12 ربیع الاول کا اختلاف رائے ہے, اور سب سے زیادہ اتفاق رائے 9 ربیع الاول پر کیا جاتا ہے. اور 12 ربیع الاول کنفرم آپ کی ڈیٹ آف ڈیتھ ہے. سب سے اہم بات جو میں عرض کرنا چاہتی ہوں وہ یہ بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, یہ تو میں آپ کو دلیل دے رہی ہوں. بنیادی بات جو میں کہہ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ جو دین میں اپنی مرضی سے ایسے عمل لائے جو قرآن و سنت سے اور عمل صحابہ سے ثابت نہیں ہے, اور ان کو ثواب کا ذریعہ بتائے, روز قیامت کو حوض کوثر سے محروم کر دیے جائیں گے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شفاعت سے پیچھے ہٹ جائیں گے. یہ طے شدہ بات ہے. آپ اس کو صحیح بخاری اور مسلم اور اس کے علاوہ مسند احمد وغیرہ سے کنفرم کر سکتے ہیں. اس مفہوم کی بہت حدیثیں, آپ تسلی کر لیں اس کی, لیکن خدا اپنے اوپر رحم کریں اور ابھی اس چیز سے باز آ جائیں. تو جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہی, صحابہ نے نہیں کی, تابعین نے نہیں کی, تبع تابعین نے نہیں کی, وہ بدعت ہے, اور اس میں یہ عید میلاد کا جشن بھی. اچھا برتھ ڈے کسی کی بھی نہیں ہو سکتی, یہ بھی سن لیں. اس پر بڑا ایک بچوں والا اعتراض یہ آتا ہے اس بات پر جو میں عرض کر رہی ہوں کہ جی پھر قائد اعظم کی کیوں مناتے ہیں, فلاں کی کیوں مناتے ہیں. بھائی کسی کی بھی برتھ ڈے نہیں ہو سکتی, کسی کی بھی نہیں ہو سکتی. اگر برتھ ڈے منائی جانا ہوتی تو ابو بکر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیلیبریٹ کرتے, اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کی کرتے, اور عثمان رضی اللہ عنہ پھر ابو بکر اور عمر کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی کرتے. لہٰذا برتھ ڈے کسی کی بھی نہیں ہے, اپنے بچے کی بھی نہیں ہے. برتھ ڈے ہے ہی نہیں اسلام میں, نہ ہی قومی دن منانا ہے 14 اگست وغیرہ, کچھ نہیں ہے. یہ سیاسی کام ہے. اس میں یہاں پاکستان میں کون سا کام اسلام کے مطابق ہو رہا ہے؟ پاکستان میں تو فلم انڈسٹری بھی نہیں ہونی چاہیے, پاکستان میں تو سلیبس بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے, پاکستان میں تو عورتوں کو ایسے اونٹوں کی طرح گھومنے کی اجازت بھی نہیں ہونی چاہیے. لہٰذا یہ تو حکومت کے کام ہے, اس کا کوئی اسلامی جواز نہیں. اگر دنیا میں کسی آزادی کا دن منایا جاتا تو فتح مکہ کا دن منایا جاتا, لیکن نہیں کبھی سیلیبریٹ کیا گیا نا, کبھی نہیں سیلیبریٹ کیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد 3 سال زندہ رہے, کبھی آپ نے یادگار کا دن نہیں منایا. تو پاکستان کی آزادی فتح مکہ سے بڑا کام نہیں تھا. یہ سارے کام سیاسی طور پر ہو رہے ہیں, مغرب کی نقالی میں ہو رہے ہیں, ان کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں, ٹھیک ہے. لہٰذا ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے مذہب میں کسی کی بھی برتھ ڈے کی اجازت نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم لوگ غیر قوم کی مشابہت اختیار مت کرنا, جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا اسی میں سے اٹھایا جائے گا. اور آپ نے کہا کہ تم لوگ دوسری قوموں کے نقشے قدم پر چلو گے, یہاں تک اسٹیپ بائی اسٹیپ ان کی پیروی کرو گے. آپ دیکھیے کہ ایسا ہی ہو رہا ہے. پہلے عید میلاد نبی کی بدعت آغاز ہوئی, جلوس نکالے جانے لگے. اب کیا ہو رہا ہے؟ کیک کٹ رہے ہیں نا. اور اب جی نماز ادا کی جا رہی ہے, 5 سال سے نماز ادا کی جا رہی ہے, اس کو باقاعدہ عید منا لیا گیا, نئے کپڑے بنائے جاتے ہیں, عیدیاں لی جاتی ہیں, تحائف بھیجے جاتے ہیں, اور اس کو عید کہا جاتا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ کیا ہم اپنی مرضی سے عید کم کر سکتے ہیں؟ ایک کیا ہم عید الفطر نہ منائیں, عید الاضحیٰ منائیں, بس کر سکتے ہیں. پھر اضافہ کیسے کر سکتے ہیں؟ کیسے اضافہ کر سکتے ہیں؟ یہ اللہ رب کریم نے جو چیزیں بھیجی وہی بھیجی. یہ اتنی شدید انوویشن ہے, آپ کو اندازہ نہیں تو دین کو بدل دینا ہے. آپ کیا پڑھتے ہیں؟ آپ نے دیکھا ہے بچوں کو کیا پڑھایا جا رہا ہے, سلیبس کے اندر تک پڑھایا جا رہا ہے. اسلام میں 3 عیدیں ہیں. آپ مجھے بتائیے اللہ کو حاضر و ناظر جان کر
کیا اسلام میں 3 عیدیں ہیں کہ 2 عیدیں ہیں؟ پیچھے والے بھی ذرا جواب دیں. 2 عیدیں ہیں نا, تو تیسری کہاں سے آئی؟ دین کو اتنا بدل دینا, تو یہ تو وہی صورتحال ہو جائے گی یہودیوں اور عیسائیوں نے بنائی ہوئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تو ایمان کا حصہ ہے, اس کا ایک دن مخصوص کرنے سے کیا ہوگا؟ آپ کی محبت تو ہر عمل میں نظر آنی چاہیے. یہ کیا کہ جی غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے اور صبح فجر کے لیے تو اٹھا نہیں جاتا. غلامی رسول میں تو موت بھی قبول ہے اور ذرا جو ہے سردی ہو جاتی ہے تو وضو نہیں کیا جاتا. غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, گرمی کے روزے جوان شیر جوان لڑکے لڑکیاں چھوڑ کے بیٹھے ہوئے. غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, بیٹیوں کو پردہ نہیں کرانا. غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, کیبل آگے سے نہیں اٹھ سکتے بھائی. تو یہی بیٹھے بیٹھے مر جاؤ گے تو غلامی رسول میں موت تھوڑی آئے گی, غلامی شیطان بھی آئے گی. یہ زبانی کلامی دعوے نہیں چلتے, عمل دیکھا جاتا ہے. اور جب بھی آپ کے سامنے کوئی بات آئے اس کو قرآن اور سنت کی روشنی میں دیکھیے, غور و فکر کے ساتھ دیکھیے, کیونکہ یہ آپ کی آخرت کا معاملہ ہے. اس بات کو بتانے والے کا کوئی فائدہ نہیں, کوئی بھی فائدہ نہیں. ٹھیک ہے, اب آپ یہ دیکھیے عید میلاد النبی کے موقع پر کیا کیا جاتا ہے؟ چلیے یہ مجھے بتائیے کیا کیا جاتا ہے؟ جو آپ جھنڈے لہراتے ہیں, کیا جھنڈے لہرانے سے اجر ہوتا ہے؟ جھنڈا ہمیشہ صرف ایک سیاسی نشان رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہزاروں سال پہلے سے علاقوں کی پہچان کے لیے, فوج کے دستوں کی پہچان کے لیے جھنڈا استعمال ہوتا تھا. اسی لیے اس کو علم کہا گیا عربی میں. علم کا مطلب ہوتا ہے دور سے نظر آنے والی چیز, علامت, نشان. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جھنڈا صرف اسی مقصد کے لیے استعمال ہوا. جنگ کے موقع پر دستوں کے پاس ہوا کرتا تھا. ٹھیک ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی مذہبی حیثیت سے جھنڈے کو متعارف نہیں کرایا. ٹھیک ہے, تو اب یہ مذہبی لحاظ سے جو جھنڈے لگائے اور کیے جاتے ہیں, کیا یہ اسلام کا کوئی حصہ ہے؟ اس کا کوئی اجر ہے؟ پھر اچھا مجھے بتائیے, جو بتیاں لگائی جاتی ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کبھی کسی نے چراغاں کیا؟ کسی صحابی نے, کسی نے کیا؟ اور دوسری بات یہ کہ کیا بتیاں لگانے سے ثواب ہوتا ہے؟ کیا یہ کوئی ثواب کا کام ہے؟ ثواب گناہ تو آپ بھی سمجھتے ہیں نا. اگر آپ درود پاک پڑھیں تو چلے ہمیں بھی سمجھ آئے, کسی کو بھی, کہ چلو درود پاک پڑھ رہے ہیں اجر ہوگا. ٹھیک ہے, چلے نعت پڑھ رہے ہیں ثواب ہوگا. لیکن بتیاں لگانے سے کیا ہوتا ہے؟ اسراف, اس کے سوا تو کچھ بھی نہیں ہوتا نا. پھر اس کے علاوہ یہ جو جلوس نکلتا ہے اس کا بھی کوئی جواز نہیں ہے. کیا اس کا کیا جواز ہے اسلام میں؟ اگر آپ کو کوئی خوشی بھی منانی ہے تو چلے کسی ڈھنگ کی, اول تو نہیں منائی جا سکتی کیونکہ یہ بدعت ہے. اور بدعت آپ کو حوض کوثر پر جا کر, دیکھیے حسرت کا عالم کہ حوض کوثر کے کنارے پہنچ کر فرشتے وہاں سے دھکیل کر واپس لے جائیں گے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے مکمل طور پر محرومی ہو جائے گی. اس کا قطعی کہیں بھی کوئی تصور نہیں ہے. اور اس کی پھر میں آپ کو وہی درخواست کروں گی کہ ایک دفعہ کھلے دل اور ذہن کے ساتھ آپ سنت اٹھا کر دیکھیے, صحابہ کا طرز عمل اٹھا کر دیکھیے. اگر آپ کو کہیں اس کی کوئی دلیل ملے تو میں حاضر ہوں, میں کون سی بھاگی جا رہی, مجھے لا کر دیجیے, میں دیکھوں. تو اپنی زندگی کو بدعتوں سے پاک کیجیے. اگر ہم لوگ اسی حالت پر مر گئے تو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ روز قیامت ہمارے لیے حسرت کا مقام ہوگا. جب ہم حشر کا پورا میدان کراس کر کے حوض کوثر کے کنارے پہنچیں گے تو فرشتے ہمارے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین حائل ہو جائیں گے اور پاس نہیں جانے دیں گے. اور جب آپ اللہ سے درخواست کریں گے کہ اللہ جی میری امت, تو اللہ کہیں گے انہوں نے دین کو آپ کے بعد بدل دیا, آپ کو نہیں پتا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں وہی کہوں گا جو عیسیٰ نے کہا تھا کہ اللہ میں مر گیا تھا, آپ ہی ان پر گواہ تھے, انہوں نے جو کیا میں نہیں جانتا, اور ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے. تو دین کو بدلنا در حقیقت دین کا انکار ہے. ان کے اندر یہ ساری ہی چیزیں شامل ہیں. ان ساری چیزوں کو چھوڑنا ہوگا, ورنہ ہم لوگ باوجود اس کے کہ ہم نمازیں پڑھیں, باوجود اس کے کہ ہم قرآن پڑھیں, باوجود اس کے کہ ہم لوگ پردہ کریں, ہم پکڑے جائیں. تو خدا را اس بات کو فرقہ واریت کی نظر مت کیجیے, سنی وہابی کی بحث میں مت پڑھیے, قرآن و سنت کو دیکھیے اور اپنے لیے خود فیصلہ کیجیے. کیونکہ روز قیامت اللہ رب کریم نے قرآن و سنت کے مطابق سوال کرنا ہے, آپ کے فقہ کے تحت سوال نہیں کرنا, نہ ہی اللہ کو اس سے کوئی دلچسپی. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.